السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں سیفو انجیکشن پر۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولا ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیف انجیکشن ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی یعنی کہ سیفرون کمپنی کا انجیکشن، اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا گیا ہوا ہے سیفٹریکزون 500 mg، ایک زبردست قسم کا فارمولا جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ فارمولا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ ہے، چیسٹ انفیکشن میں کافی زیادہ افیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ نمونیا بخار اور چیسٹ انفیکشن دونوں ساتھ ساتھ اکثر چلتے رہتے ہیں۔ چیسٹ کا اگر آپ کو بچوں میں مسئلہ ہے، نمونیا بخار ہے، نمونیا میں اکثر چیسٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جیسے بچے سانس لیتے ہیں تو گلے سے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے سیٹی بجنے کے بعد ہے، تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے سیفو انجیکشن ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے۔ کیونکہ نمونیا بخار میں نزلہ زکام کھانسی تو عام سی بات ہے، کیونکہ نزلہ زکام کھانسی میں کافی زیادہ چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بن جائے تو سانس لینے میں دشواری، کیونکہ سانس لینے میں جیسے دشواری بنتے ہیں کیونکہ اس وقت سانس کی نالی میں انفیکشن بن جاتا ہے اور بلغم آ جاتا ہے، جیسے بلغم آتا ہے تو سانس لینے میں دشواری پیش آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام، 3 دن تک لگائیں۔ 3 دن تک لگانے پر مکمل طور پر نمونیا بخار ختم ہو جائے گا۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کا اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، بچوں میں ٹائیفائڈ بخار ہے، جس کی نوعیت ویسے کیونکہ کوئی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ پر کے جی کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کا وزن 15 سے 20 کے جی تک ہے تو 500 والا انجیکشن، اگر اس سے نیچے کا وزن ہے تو 250 والا انجیکشن مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر بچوں میں ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ایک ایسا بخار ہے جو کافی زیادہ لمبا پیریڈ لیتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے ایک اعلیٰ کوالٹی کے میڈیسن ہونے چاہیے، جیسے کہ سیفو انجیکشن ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ٹائیفائڈ کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ٹائیفائڈ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس کی نوعیت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور دن جیسے دن نکلتا ہے تو تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹائیفائڈ بخار کو سیفو انجیکشن ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بون کا انفیکشن ہے، جسے بون کا انفیکشن جسے بون ایسٹرومیٹکس کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہڈیوں کے اوپر انفیکشن بنتا ہے اور ساتھ ہی ٹمپریچر جیسے ہی انفیکشن بنتا ہے تو ساتھ ہی ٹمپریچر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور بون کا انفیکشن کی وجہ سے کافی حد تک بخار کی نوعیت بہت تیز ہو جاتی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ سیفو انجیکشن، جس کے اندر فارمولا ہے سیفٹریکزون، ایک اعلیٰ کوالٹی کا فارمولا۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ ہے گردے کا انفیکشن۔ کڈنی کا انفیکشن مختلف قسم کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو انفیکشن افیکٹ کرتا ہے وہ ہے پروسٹیٹ، ان کے سٹون کی وجہ سے۔ اگر گردے میں پتھری ہے، سٹون ہے تو اس کو کافی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ گردے میں جیسی پتھری رکی رہتی ہے تو کافی زیادہ پین اور انفیکشن بڑھتا رہتا ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو کافی حد تک اس کا نقصانات بن جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے سیفو انجیکشن ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر لگائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن ہو پر کے جی کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے، جتنا وزن بڑھتا جائے گا اس کی ڈوز بھی بڑھتی جائے گی۔ اگر عمر 50 سال ہے، وزن کم ہے لیکن آپ نے 500 والا لگانا ہے، اگر عمر 50 سال ہے، وزن آپ کا 50 کے جی ہے تو 1 گرام ایک روزانہ کی بنیاد پر لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ گردے کا انفیکشن کے لیے، گردے میں پروسٹیٹ کے انفیکشن کے لیے ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے لیے مثانے کا انفیکشن ہے، مثانے میں پروسٹیٹ ہے، پروسٹیٹ ان کے پتھری کی وجہ سے گردے میں انفیکشن ہے، مثانے میں انفیکشن ہے، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک لگائیں، روزانہ ایک انجیکشن، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی آپ اس کو گنوریک انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یو ٹی انفیکشن اور گنوریک انفیکشن یہ دونوں تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ یو ٹی انفیکشن خواتین میں پایا جاتا ہے اور گنوریک انفیکشن میل میں پایا جاتے ہیں۔ باقی میں اس کی آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں۔ اس کی سائیڈ افیکٹس ایسے، اس کے استعمال سے وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا بھی
ہو سکتا ہے۔ صرف جگر اور مرگی کے مریض، اس کے علاوہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہو، اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، باقی اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب